مفتی صاحب آپ ایک جو کہ انٹرویو میں پوڈ کاسٹ میں کہتے ہیں کہ خواتین نے جنہوں نے آپ کو تنگ کیا ہے، آپ کی زندگی کو انہوں نے جو کہ تھوڑا سا بھی ہلانے ہلونے کی کوشش کی ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ خواتین اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی ہیں، تو آپ اپنا انجام کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور جیتے رہو. جملہ میں نے اس طرح نہیں کہا تھا، بہرحال اسی مفہوم میں تھا. جس نے مفتی عبدالقوی کا دل دکھایا، اس میں یہ تقسیم نہیں ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے. ٹھیک ہے. پھر مفتی عبدالقوی کی بات بھی نہیں، جو بھی کسی کا دل دکھائے گا ٹھیک ہے اس کا انجام یہی ہوگا. اب سنو، حافظ عبداللہ صاحب ہیں، بڑا احترام میں ان کا کرتا ہوں، جب بھی مجھے ملتے ہیں بڑی محبت سے. انہوں نے کہا کہ جی اگر رویت ہلال کمیٹی میں مفتی عبدالقوی رہے گا تو پھر قندیل بلوچ بھی رہے گی. اچھا. بم کا دھماکہ ہوا، دو ٹانگوں کے درمیان بم نے کام دکھایا. اللہ نے جو عظیم نعمت ایک مرد کو عطا کی ہے اس سے محروم ہوئے. ٹھیک ہے. مولوی عبدالعزیز صاحب جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، اس بیچارے نے تو صرف وہ ویڈیو بنائی یا مجھے یہ کہا کہ تمہاری سلوار ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں ہے. میں نے کہا اللہ اکبر. آج خدا کی قسم دیوبندی علماء اور عوام سے پوچھیں کہ مولوی عبدالعزیز کے بارے میں آپ کیا رہتے ہیں. اچھا. جو کسی کا دل دکھائے گا. مفتی عبدالقوی کی والدہ زندہ ہے جو تہجد گزار ہے، ابھی ان کا فون آ رہا تھا، میں نے ادب کی وجہ سے بند نہیں کیا. ٹھیک ہے. تاکہ میری والدہ کو پتہ لگے کہ میں انٹرویو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. جو آپ کا دل دکھائے گا اس کا انجام بھی یہی ہوگا. تو آپ نے میرا دل دکھایا. کیسے؟ تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا کہ لعنت اللہ للکاذبین. اوہو، یہ تو ایک جملہ ہے نا. ٹھیک ہے. آپ نے مجھے کہا کہ آپ پہ لعنت ہو. اوہو، اپنا استغفر اللہ. اچھا. میرا دل نہ دکھاؤ. اچھا. آپ کے اوپر کروڑوں رحمتیں ہوں، کروڑوں رحمتیں ہوں، ہر آنے والا دن آپ سے یہ تو قرآنی آیت میں نے اگر آپ نے پیچھے کہا ہوا، اگر مجھے وہ فیل ہوا ہے کہ وہ آپ نے مجھے کہا میرے اوپر. یہ دیکھو میں کہاں آپ جناب میرے بچوں سے بھی بچوں کی عمر میں ہو، میں لعنت بھیج حضور کا فرمان سنا رہا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو نہ آئے. کہا گیا کہ فلاں قوم کے لیے آپ لعنت بھیجے، آپ نے فرمایا میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہوں. ولا نبعث اللعانا، میں لعنت بھیجنے کے لیے نہیں آیا. مفتی عبدالقوی کی زبان سے آج تک کسی کی نقبیت بھی ثابت ہوگی. ابھی جو 5 6 7 علماء کو میں نے کہا کہ وہ لڑ رہے ہیں، یہ مولوی صاحبان کی اپنی گفتگو ہے، وہ اس کو یہ کہہ رہے. آپ اگر سمجھتے ہو کہ لعنت اللہ الکاذبین کا میرا آپ کی طرف اشارہ، لیکن آپ نے یہ کہا کہ آپ پہ لعنت ہو. نہ استغفر اللہ. چلیں مفتی صاحب، بات ہو رہی تھی، اسی پوڈ کاسٹ کے دوران جو ایک کال آتی ہے، ایک خاتون کہتی ہے کہ میں سعودی عربیہ سے بات کر رہی ہوں، کوئی مسئلہ آپ سے شیئر کر رہی تھی. کیا مسئلہ ہے؟ کیا وہ کہہ رہی ہے؟ صرف اسی مہینے میں 3 مسائل صرف اشارتاً بولتا ہوں. میرے دارالعلوم میں آ کے ایک سکھ نے، کیونکہ جہاں میرا مرکز ہے نا، وہاں چونکہ پرانا سول ہاسپیٹل ہے، تو اس کی وجہ سے وہاں کرسچن بھی، ہندو بھی، سکھ بھی اور مسلمانوں کو بھی ساری شکلیں. الحمدللہ میرا مرکز ایسا ہے، میرا پیار ایسا ہے کہ سب مجھ سے پیار کرتے ہیں. ایک سکھ نے آ کے پوری فیملی کے ساتھ اسلام قبول کیا. پتہ یہ چلا کہ ان کی جو 2 بیگمات ہیں وہ دونوں سگی بہنیں. ٹھیک ہے. اب مفتی صاحبان سے میں نے کہا پوچھو، میں جان بوجھ کر کے کہتا ہوں کہ مفتیوں سے رابطہ کرو. 3 متضاد فتوے ہیں میرے پاس موجود ہیں، تفصیل میں نہیں جاتا. ٹھیک ہے. الحمدللہ قرآن مجید کی آیت ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، یہ ہم نے مسئلہ کیا. ابھی آپ کے سامنے جو محترمہ کا فون ہے، میری آنکھوں میں آنسو بھی یاد ہو سکتا. میں مدینہ منورہ سے بول رہا ہوں، سر پہ خامد نہیں ہے. وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ بغیر ولی کے تمہاری بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا. آج تک میرا شیعہ عالم بھی یہی بات کہتا ہے اور سلفی عالم بھی یہی بات کہتا ہے. مجھے تو ان کی عقل پہ حیرانگی ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی بیٹی کا نکاح نہیں ہو سکتا بغیر ولی کے؟ یہ کیسا مسئلہ ہے؟ بس یہ کون سے مقتدہ فکر کے لوگ کہتے ہیں؟ آپ اگلا پروگرام اسی میں بلاؤ. اچھا. ادھر سے جناب ہمارے سلفی عالم کو بلاؤ پکا. ایک طرف سے شیعہ عالم، ایک بچی ہے اس کی جناب اپنا نکاح ہونا چاہتا ہے. آپ بتائیں کہ اس کے لیے ولی کی کیا حیثیت ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا بہرحال اب اس بیچاری نے کہتی آپ ایک محترمہ ہیں تو ان سے میں نے آپ کا نمبر لیا. ٹھیک ہے. تو آپ کو میں نے آواز سنائی. کتنی بیچاری اپنی جی غیر ملک میں رہنے والی پاکستانی محترمہ، سر پہ خامد نہیں ہے. ٹھیک ہے. بچی جوان ہے، بہترین رشتہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جناب وہاں کا قانون یعنی مولوی یہ کہتا ہے کہ جب تک ولی نہیں ہوگا، بھئی ولی تو ہے ہی نہیں، ولی تو باپ تھا، بالکل، وہ تو فوت ہو گیا ہے، یتیم بچی ہے.
اب کیا ہے جی، عدالت میں جاؤ قاضی صاحب کے پاس، اچھا کہاں لکھا ہوا ہے کہ جناب اگر باپ نہ ہو تو پھر قاضی جو ہے وہ ولی ہے۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا میری اسلامی عدالت ہے انصاف، عربی میں کہو، انگریزی میں کہو، اردو میں کہو، اور الحمدللہ میرے پاس ہے شہادت القانون والفقہ الاسلامی مدینہ یونیورسٹی کی، وہاں کے جو قاضی ہیں وہ میرے منصب کو جانتے ہیں، میں 2 دفعہ شافعات کی دعوت میں حج کر کے آیا ہوں، وہاں کے مراسم ملکیہ پروٹوکول مجھے جانتی ہے، میری بیٹی نہ گھبرا، صرف شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے پہلی ورق بھیج، عربی کے اندر، انگریزی کے اندر، اردو کے اندر اپنی اسلامی عدالت انصاف کے لیٹر کے اوپر جس پر لکھا ہوگا کہ قانون فقہ اسلامی مدینہ یونیورسٹی سے ہے، اور یہیں میں اپنے 3 اساتذہ کو بٹھا کے، تم اپنے پاس اپنے داماد کو بٹھاؤ، اپنی بیٹی کو بٹھاؤ، مفتی عبدالقوی یہیں نکاح پڑھ دیتا ہے، پھر اگر کہو تو میں اپنی یونین کونسل میں، جب میرے ہاں سٹی ڈسٹرکٹ نازک ہمارا اپنا بچہ تھا تو میں نے اتنے جناب وہاں اہل تعلیم مولوی صاحبان کو نکاح خان ہر یونین کونسل میں نے 1-2 بھرتی کرائے تاکہ باعزت روزگار کمائے۔ پھر دیکھا کتنی دعائیں دے رہی تھی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا ایک ہی میری درخواست ہے۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں بہت، اور آپ کے جو کہ جلوے کے جو آپ کی تعلیم و تربیت جو آپ لوگوں کو دیتے ہیں اس سے لوگ بڑے جو ہیں وہ جو کہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں۔ اچھا اگر آپ کہیں آپ کی اجازت ہو تو کسی بھی ایک پروگرام کے میں پہلے 10 کمنٹس جو ہیں وہ پڑھ دوں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا اظہار رکھتے ہیں، مطلب لوگ کیا کہتے ہیں۔ اچھا آپ کے پوڈ کاسٹ ہوا تھا ریحان طارق صاحب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا پہلے مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ مجھے بیٹا مت کہیں، کیا ان کو آپ کے ساتھ اتنی کوئی جو کہ کیا وجہ تھی؟ نہیں، میں نے اس کو بھی مثبت انداز میں لیا، میں تمہارے پروگرام کو وائرل کرتا ہوں۔ اچھا میں نے کہا میں جب یورپ میں جاتا ہوں تو وہاں کے کرسچن کمیونٹی کے بڑے ذہین ترین لوگ مجھے ملتے ہیں، بہت سارے مستشرقین بھی ہوتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ جو آپ حضرت یسوع مسیح کو ابن اللہ کہتے ہو، کیا باپ بیٹا بیوی یہ معاملات بڑا اعلیٰ جملہ کہتے تھے۔ انہوں نے کہا آج تک ہم نے حضرت سیدہ مریم کو اللہ کی بیوی کہا ہے؟ نہیں کہا۔ ٹھیک ہے۔ ابن اللہ کا معنی کیا ہے؟ حبیب اللہ، سب سے پیارا کون ہوتا ہے رشتوں میں؟ پیارا بیٹا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضور جس طرح حبیب اللہ ہے اسی طرح ہمارے ہاں یسوع مسیح ٹھیک ہے حبیب اللہ ہے، اور ہم نے ان کو ابن اللہ کہہ دیا۔ تو میں نے یہی بات اس کو کہی، میں نے کہا میں جو تمہیں بیٹا کہہ رہا ہوں اسی مناسبت سے کہہ رہا ہوں کہ پیارے ہو تم۔ پھر اس نے کہا جی وہ اس میں رشتہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اور چل، تمہیں اس لیے بیٹا کہہ رہا ہوں تاکہ بیٹا جرأت کے ساتھ باپ کے سامنے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر باپ بھی بابا بن کے جرأت کے ساتھ جواب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں مجھے بیٹا نہ کہے، میں نے کہا چلو میں محترم کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے اسی جملے کے اوپر مجھے سلام پیش کیا کہ آپ فقہی طور پر اسلامی طور پہ یہاں کھڑے ہیں اور بیچارہ وہ طارق یہاں نظر آ رہا ہے۔